احمدیہ کے ان کے خلاف کیا احتجاج کر رہے ہیں؟ جی عامر بھائی، راجہ طال منان صاحب اور جماعت قادیانیہ کے متعلق پہلے جو پرسیپشن میں نے دوستوں سے سنی تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ ہر اس بندے ہر شخص کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو ان سے ایگری نہیں کرتا، لیکن میں ان لوگوں کا دیکھیا کرتا تھا. ٹھیک ہے، میں کہتا تھا کہ نہیں، جماعت میں اچھے لوگ بھی موجود ہوں گے تو آپ سب کو ایک لائن میں نہ رکھا کریں. تو ہوا کچھ یوں کہ کل راجہ طال منان صاحب میاں فیورٹ 49 کی لائف پہ کوئی ماتم وغیرہ کر رہے تھے اپنی شکست پہ، اور کوئی بات وغیرہ اچھا آپ کی جانب پتہ نہیں اس بات پہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے تو ہم اس پہ وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرواتے ہیں. تو میں نے کہا راجہ صاحب، اور میں نے کسی اور سے پوچھا وہاں پہ ان کے جو ایک گیسٹ تھے، میں نے کہا کیا معاملہ ہے، اس کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں تو مناظرے کی بات کر رہے ہیں. میں نے یہ کہا اگر تو مناظرے کی بات ہے تو میری نظر میں علامہ عامر عزیز صاحب جو ہیں وہ فاتح قرار پائے ہیں اس مناظرے کی. تو میں تو ان کے دلائل پہ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے دلائل دیے ہیں. تو راجہ صاحب تو اپنی پہلی ٹرم میں نہیں اپنی بات سمجھا سکے، آگے انہوں نے کیا کرنا تھا مناظرے میں. اچھا، یہ تو میری ہوگی پہلی بات. لیکن راجہ صاحب نے وہ میرا کمنٹ نہیں دیکھا. راجہ صاحب نے مجھے نیچے کہا، میں نے دوبارہ جب کسی اور سے پوچھا نا پھر دوبارہ کہ اصل ابھی بات چلی مناظرے کے متعلق چل رہی ہے کسی اور چیز کے متعلق، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو اس کا بات کا ہی نہیں پتا، بچوں کی طرح رو رہے ہیں، جیت کا اعلان کر رہے ہیں بچوں کی طرح اور رو رہے ہیں، 2 بار لکھا رو رہے ہیں. میں نے کہا راجہ صاحب جو آپ کی حالت ہے لگتا تو یوں ہے کہ آپ رو رہے ہیں. تو میں نے جس طرح انہوں نے مجھے رونے کی بات کی میں نے بھی اسی طرح کا ایک جواب دے دیا ان کو. لیکن راجہ صاحب اتنے اس بات پہ خفا ہوئے اور ان کو اتنی اس بات کی آپ کہہ لیں کہ مرچیں جی مرچیں لگیں. مرچیں لگیں، راجہ صاحب کو مرچیں لگیں اور راجہ صاحب کو ڈنڈا جو ہے وہ حلق تک چلا گیا کہ یہ کیا بات کر دی اس بندے نے، یہ تو ہماری لائف پہ آتا ہے، ہماری لائف پہ آنے والا کوئی ہمارے خلاف بات نہیں کر سکتا، ہم نے تو اس کو خرید لیا ہے. اور یہ جماعت قادیانیہ یہی سمجھتی ہے کہ جو بندہ ہمارے پاس آ کے بیٹھے گا ہماری لائف پہ سوال کرے گا وہ ایگری کرے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں، ہم جو مناظرہ کر رہے ہیں ہم وہ چاہے اس میں ٹاپک کوئی اور ہو بات کوئی اور ہو ہم ہی جیتے ہیں اس میں، بائل ہم کسی اور موضوع کو دے دیں، لیکن جو بندہ ہمارے پاس بیٹھے گا وہ ہماری ہاں میں ہاں ملانا اس کے لیے لازم ہے. تو میں نے راجہ صاحب کو کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوگا. تو راجہ صاحب نے مجھے مخاطب کر کے نیچے ہی بیٹھا تھا کمنٹس میں، تو کہا ایک منافق یہاں پہ بیٹھا ہے جس سے میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں، اور میرا نام لیا. اور اللہ کی کرنی یہ کہ اس وقت میاں صاحب جو ان کے فیورٹ 49 صاحب انہوں نے خود مجھے انوائٹ کیا ہوا تھا. موبائل چونکہ میری جیب میں تھا، جیسے میں نے اپنا نام سنا میں نے موبائل نکالا کہ اوپر جاؤں تو دیکھا تو پہلے ریکویسٹ آئی تھی، میں چلا گیا اوپر. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کا سیشن ان کے ساتھ چلا ہے. تو راجہ صاحب کی منافقت جب میں نے ان کے سامنے رکھی ہے تو ایک تو یہ جو میاں صاحب ہیں فیورٹ 49 صاحب وہ سمجھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں جماعت قادیانیہ میں ان سے بڑا منصف کوئی نہیں ہے. کچھ چیزوں میں ہم بھی ان کی تائید آج بھی کرتے پہلے بھی کرتے تھے، لیکن جب راجہ صاحب کی بھی آئی تو ہم تو خاموشی سے سنے ان کی بات، اور جب ہماری ہماری بات کے درمیان بولے بالکل بیٹھے تھے کو نہیں آتا کہ ان کی منصفی کہاں جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو جب آخر میں راجہ صاحب نے مجھ پہ کچھ الزامات اور لگا تو میں پھر راجہ صاحب کو وہ آئینہ دکھایا جو یہ اوپن آئی کی لائف پہ احمد جٹ کی لائف پہ مبشر کے ساتھ بیٹھ کر خود کو یہ غلط قرار دے رہا ہے، حالانکہ جو مبشر دنیا کا غلیظ ترین شاتم اور گستاخ ہے. اور راجہ صاحب نے جب سے بات کی راجہ طال منان منافق، اس نے جب اس سے بات کی تو یہ کہتا نہیں آپ کا نہیں ہے، میں گالی باز ہوں، میں راجہ طال منان خود گالی باز ہوں، اپنے آپ کو یہ جو ہے نا وہ گالی باز کہہ کے آئے ہیں خود کو، کہتے میں گالی باز ہوں آپ نہیں ہیں. اور جب ایک اور لائیو پہ اسی بندے کی بات پیش کی گئی کہ راجہ صاحب آپ نے سنا ہے مبشر رضا کے جو کمنٹس ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور باقی دیگر انبیاء کے بارے میں، مولا علی علیہ السلام کے بارے میں، ان کی والدہ کے بارے میں، نہیں وہ آپ ہمیں پرسنل میں سینڈ کر دیں، میں نہیں جانتا اس بارے میں.
تو وہ میں سنوں گا تو پھر بتاؤں گا. کیوں راجہ صاحب یہ آپ کی منافقت کا یہ معیار ہے کہ آپ کا کوئی بھائی بات کرے جس کو آپ بھائی سمجھتے ہیں, اور یہ راجہ صاحب نے کہا ہے وہ میرا بھائی ہے, وہ ینگ بلڈ ہے, راجہ صاحب نے کہا وہ ینگ بلڈ ہے, کر سکتا ہے گستاخی, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں بڑی بات. مرزا صاحب کی کوئی بندہ گستاخی نہ کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات کر دے تو کوئی بات نہیں, وہ تو ینگ بلڈ ہے, کوئی بات نہیں, کیونکہ مرزا صاحب کی عظمت زیادہ ہے ان کے نزدیک. ٹھیک ہے. تو راجہ صاحب نہ صرف اس کو ینگ بلڈ کہتے ہیں, اپنا بھائی کہتے ہیں, اور کہتے ہیں اس کی جو گستاخی ہے وہ آپ لوگ چھپائیں, یہاں پہ نہ پلے کریں. ان کو روک رہے تھے, مجھے پرسنل میں سینڈ کریں. تو لیکن جب پاکستان میں کوئی واقعہ ہو جائے ان کا ماتم شروع ہو جاتا ہے لائیووں پر, ان کا ماتم لائیووں پہ شروع ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں یہ ہو گیا. کیوں؟ تب آپ کیوں نہیں چھپاتے؟ تب آپ آپس میں لین دین کیوں نہیں کرتے؟ تب آپ پرسنل میں ایک دوسرے سے شیئر کیوں نہیں کرتے؟ تب آپ لائیووں پہ کیوں آ کے پیٹتے ہیں, ماتم کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, چھاتی پیٹتے ہیں سارا دن بیٹھ کر, یہ شاتم اور گستاخ جماعت. تو یہ بات تھی عمر بھائی. اچھا ایک چیز یہ, دوسری یہ راجہ اطال منان منافق مجھے کہتا ہے, میں نے کئی بار آپ کو سنا ہے, میں لائیو میں آپ کو سنتا رہتا ہوں, مجھے پتہ ہے آپ کیا کرتے ہیں, لہٰذا مجھے پتہ ہے آپ نے ہمارے بزرگوں کی جو ہے نا وہ گستاخیاں کی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے نہیں کی تو قسم کھائیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا راجہ صاحب آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ دکھائیں نا. اس طرح تو قسم نہیں میں کھاؤں گا کہ آپ کہیں کسی بات پہ بھی قسم اٹھاؤں میں تو میں آپ کے لیے قسم اٹھاؤں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ان کا منافق اور دوگلا پن جو میں آج ایکسپوز کرنے کے لیے لائیو آیا ہوں انشاءاللہ, اور میں کروں گا. اور آج میں جماعت قادیانیہ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کا یہی ہے معیار کہ ایک بندہ میرے بارے میں آپ یہ کہیں کہ ہم آپ کو لائیووں پہ سنتے ہیں اور جو گستاخ پوری دنیا میں مشہور ہے اس کے لیے کہتے ہیں ہم نے تو اس کی بات سنی نہیں, ہمیں نہیں پتہ اس نے گستاخی کی بھی ہے نہیں. یہ ہے ان کا دوگلا معیار, یہ ہے ان کا دوگلا معیار جو میں آج ایکسپوز کرنے کے لیے آیا ہوں. انشاءاللہ ان کو وہ چھتر آج پڑھنے ہیں کہ یہ یاد رکھیں گے. جی عامر اچھا بھائی. پہلے تو میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو چنگیز خان صاحب شاید کوئی میسج کر رہے تھے, ان کو چلیں آپ کی بہتر مینجمنٹ, آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کس کو میوٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا, لیکن میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں سے رائے لینی چاہیے اور ان کو دلیل سے ثابت کرنا چاہیے. جو کچھ بھی آپ کو ثابت کرنا, جس بات کے بھی آپ مدعی ہیں, اگر آپ کی نظر میں جو لفظ آپ نے بولے ہیں راجہ تال منان کے بارے میں, منافق کے الفاظ, وہ مجھے سن کے حیرت ہوئی ہے, اچھا نہیں لگا. لیکن اگر انہوں نے آپ کو منافق کہا ہے تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ کو واپس ان کو لوٹا دیں. تو یہاں تک تو ٹھیک ہے بات. لیکن بات یہ ہے کہ ان کے جہاں تک راجہ تال منان صاحب کی ذات کا تعلق ہے, میں پہلے بھی ولید بھائی کو بھی کہتا ہوں کہ وہ تھوڑے سے اوور سینسٹیو پرسنالٹی ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو زیادہ شو کرتے ہیں سینسٹیو. اتنی سینسٹیوٹی ممکن نہیں ہے ایک مذہبی گفتگو کرنے والے بندے کے بارے میں. ابھی یہ جو آپ جب میسج کر رہے تھے یا ابھی بول رہے تھے آپ, تو آپ کو میرے موبائل سے جو رنگ ٹون کی آواز آ رہی تھی نا, وہ جو بیل بیچ میں بج رہی تھی, اعظم سیفی کے میسج آ رہے تھے. ان کو میں نے کوئی میسج کیا تھا تو اس کا جواب دے رہے تھے. مطلب یہ جو مذہبی گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں نا لوگ, وہ اس طرح کے سینسٹیو نہیں ہوتے. وہ دروازہ کھلا رکھتے ہیں, بات کو چالو رکھتے ہیں, اور وہ گفتگو چلتی رہتی ہے وہاں پر. اس طرح کا نہیں ہوتا بھائی ہم آپ اپنی براڈ پر بھی اس طرح کا نام نہ لیں, یہ لفظ نہ بولیں, یہ لفظ جائز نہیں, وہ لفظ جائز نہیں. ایسی سوچ مذہبی گفتگو کرنے والے بندے کی وہ آگے چل نہیں سکتی. میں نے ان کو ایک دو دفعہ سیم یہی لفظ کہے بھی ہیں اسی اصطلاح کو استعمال کرتے ہوئے کہ راجہ صاحب آپ اوور سینسٹیو ہیں, آپ ذرا اتنا سینسٹیوٹی کا جو لیول ہے نا آپ نے رکھا ہوا ہے نیچے, اس کو تھوڑا اوپر کر لیں. جو مخالف ہے آپ کا لا محالہ, اس کے دل میں آپ کے کابرین کا وہ تصور پیدا ہو ہی نہیں سکتا جو آپ ماننے والوں کے ذہن میں ہوتا ہے. تو یہی کافی ہوتا ہے کہ وہ ماننے والے کے سامنے کوئی گالم گلوچ نہ کرے, برا لفظ نہ, گندا لفظ نہ بولے. لیکن اگر آپ اس سے رسپیکٹ کی توقع کریں کہ وہ آپ کے کابر کی رسپیکٹ کرے گا, بھائی رسپیکٹ وہ کرتے ہیں جن کے نزدیک وہ بندے کسی نہ کسی شکل میں, کسی نہ کسی صورت میں وہ رسپیکٹ کے قابل ہوں. مثال کے طور پر دیوبندی علماء ہیں,
وہ بریلویوں کے نزدیک کچھ نہ کچھ ان کا ہے کہ وہ اسلامی علماء ہیں, مسلمان امت کے اندر ہیں, وہ مسلمانوں کے علماء ہیں, انہوں نے اسی طرح سے دیگر مکاتب فکر کے ہیں, وہ مسلمانوں کے بیچ میں ہے نا, ان کے اندر فقہی فروحی اختلافات ہوتے ہیں, تو کبھی کبھی وہ شدت کے ساتھ کچھ علماء دوسرے کی تکفیر وغیرہ بھی کر دیتے ہیں, لیکن عوام کی میں بات کر رہا ہوں, عوام ان کا رسپیکٹ کرتی ہے, اس لیے عوام یہ سمجھتی ہے کہ اینی وے وہ عالم دین ہیں اور وہ مسلمانوں کے ہی عالم دین ہیں, تو ان کا کچھ بھی ہو اختلاف ہمارے ساتھ یا ہمارے کابرین کے ساتھ, ہمیں ان کی رسپیکٹ اس لیے کرنی ہے کہ بہرحال وہ مسلمان عالم دین ہیں اور ہمارے علماء کا ان کے ساتھ بھلے شدید اختلاف ہے, لیکن ہم اس کے باوجود ان کی رسپیکٹ کریں گے, تو وہ رسپیکٹ کے قابل سمجھتے ہیں. اس طرح کی رسپیکٹ یہ تلاش کرتے ہیں مسلمانوں کے اندر سے اپنے کابرین کے لیے, جبکہ یہاں پر معاملہ بالکل مختلف ہے. نہ صرف یہ کہ مسلمان ان کو مسلمان نہیں سمجھتے, اور یہ نہیں کہ یہ علماء کا فتویٰ ہے, بلکہ عوام ایک نہ صرف یہ کہ یہ علماء اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس کلٹ سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں, بلکہ عوام زیادہ نفرت کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ مسلمانوں کے مکاتب فکر ہے نا, ان کے اندر تو علماء کے بیچ میں کوئی نفرت پائی جاتی ہوگی, لیکن عوام جو ہے دیکھیں ان کا کھانا پینا, شادی بیاہ, فوتگی, جنازے, پھوڑیاں, فاتحہ کٹھی ہے نا سب کی, اہل تشیع کے ساتھ, اہل دیوبند کے ساتھ, اہل سنت کے دیگر مکاتب فکر کے ساتھ, سب کے آپس میں سانجھی ہے. حالانکہ علماء کے کئی علماء کے, سب کے نہیں, کئی علماء کے شدید فتاوی جات بھی موجود ہیں ایک دوسرے کے بارے میں, لیکن عوام کیا کرتے ہیں, اکٹھے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے. ان کو سمجھنے, یا تو ان کو جان بوجھ کر یہ سمجھ نہیں رہے ہیں, یا ان کو اتنا احساس نہیں ہے کہ یہاں پر معاملہ اس طرح کا نہیں ہے. آپ کسی کو رسپیکٹ پر فورس نہیں کر سکتے کہ بھئی آپ فورسفلی ہمارے اکابرین کی رسپیکٹ کریں. آپ یہ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ان سے ڈیمانڈ. ہو جاتی ہے. تو راجہ تال منان صاحب کے پاس جواب نہیں تھے ان سوالوں کے, یہ تو ایک بات ہے. اوپر سے لوگوں نے, ان کے اپنے لوگوں نے ان پر فتوے داغ دیے. علی اکبر نے یہی بات کہی کہ ہم تو وہیں پہ سمجھ گئے تھے کہ مناظرہ تو کیا ہے ہمارا, جب وہ مدعی خود بنے نا ہماری طرف سے راجہ تال منان صاحب, تو اس وقت پتہ چل گیا تھا کہ بیڑا ابھی کریں گے. جس طریقے سے وہ مدعی بنے, آپ کو پتا ہے کہ آدھا گھنٹہ وہ شرائط طے نہیں ہو رہی تھی کہ مدعی, میں نے کہا بھی ایک اصول ہے, اگر آپ مدعی بننا چاہتے ہیں آپ بن جائیں, نہیں تو مجھے حکم دیں میں بن جاتا ہوں. جو مدعی ہوگا اس کی پہلی اور آخری ٹرن ہوگی, اور اس کے لیے اصول ہے کہ اس نے آخری ٹرن میں کوئی نئی بات نہیں کرنی. یہی بین الاقوامی اصول ہے مناظرے کا. تو آپ یا بن جائیں یا مجھے حکم دیں میں بن جاتا ہوں, دونوں کے لیے ایک جیسا ہی ہے. اگر آپ بننا چاہتے ٹھیک ہے, نہیں تو میں بن جاؤں. تو کافی ٹائم اس پہ لگ گیا. اس کے بعد اب انہوں نے یہ سمجھے کہ جو 15-20 منٹ یا 25 منٹ راجہ تال منان صاحب نے پریشانی کے عالم میں دائیں بائیں ہاتھ پاؤں مارے ہیں نا, بالآخر انہوں نے جب کہا کہ میں بنتا ہوں مدعی, مجھے پہلی ٹرن دے دیں بات کرنے کی, تو وہ علی اکبر کہتا ہے ہمیں اسی وقت پتہ لگ گیا کہ کام خراب ہو گیا ہے. جو انہوں نے مجبوری کے عالم میں تیار تھے کہ بندہ کہ مجھے چھیڑے تو میں کروں کوئی, اس کے اوپر اپنا جو ہے غصہ نکالوں. لیکن مجموعی طور پر سمجھتا ہوں کہ ان کی جو بات اصولی ہے کہ بھئی ہم بات کرنا چاہتے ہیں, مناظرہ کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ہو جائے, دلائل سے بات ہو جائے. یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ بات قابل ذکر ہے, اور ان کے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ بات کریں اور کرائیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کو گالی دیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کا کوئی اس طرح کا کوئی الٹا نام پکاریں. اگر انہوں نے آپ کو منافق وغیرہ کہے ہیں الفاظ, تو وہ آپ ان کو لوٹا سکتے ہیں. مشورہ یہ ہے
کہ آپ ان کو موقع دیں کہ وہ اس بات کو آگے بڑھائیں، وہ دیکھیں کہ وہ دلیل سے ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ لوگ بھاگے ہوئے ہیں نا، یہ جو مجھے کہہ رہے تھے ابھی فون کر کے کہ میں 2 گھنٹے بعد براڈ لگا کے تمہارے سوال کے جواب تو دوں گا، تم نیچے آ کے ریکارڈ کر لیتے. میں نے کہا ہاں میں نیچے آ کے ریکارڈ کر لوں گا، اوپر نہیں آ کے نہ کرو، تڑے رہو، تگڑے رہو، ککھ نہیں ہوتا. میں اوپر نہیں آؤں گا آپ کی براڈ کے، آپ اوپر بیٹھ چیخیں مارنا، میں ریکارڈ کروں گا آپ کے 5 تو پھر دیکھیں گے کہ آپ نے کیا جواب دیا. تو یہ اس سے بھاگے ہوئے لوگ کہ یہ دلیل کا جواب دے نہیں سکتے، دلائل سے بات کر سکتے، ان کے پاس دلائل نہیں ہے، ان کے پاس ان باتوں کے جواب نہیں ہے. اگر وہ راجہ تعالی صاحب کا یہ دعویٰ ہے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں موقع دیا جائے، ہم جھگڑا نہیں چاہتے، ہم گالم گلوچ نہیں چاہتے، ہم گندی فضا سے کنارہ کشی کرنا چاہتے ہیں، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ ایک کوئی شاعر نے کہا تھا کہ سکھی کدے نہیں توما کراندے سانجے اکو پاسا رکھ ایرے یا کھیڑے یا رنج. مطلب یہاں کھیڑ رکھ لے یا رنج رکھ لے، ایرے دو پاسے نہیں بسنے، اکو پاسا رکھ لے یا کھیڑے یا رنج. تو بات یہ ہے کہ راجہ عمران صاحب جو ہے نا وہ جا رہے ہیں گالی بازوں کے پاس بھی، جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے نا، وہ شاتم رسول، وہ گالی باز ٹولہ، یہ ان کے پاس بھی جا کے بیٹھ کے تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ گرم خون ہے یا نوجوان خون ہے. یہ کوئی سینس نہیں بنتی. اگر آپ گفتگو کا ماحول چاہتے ہیں، ان لوگوں سے کنارہ رہیں، ان سے پیچھے ہٹیں، اپنے گروپ کو سٹرانگ کریں، اپنے دعوت کو، اپنے میسج کو سٹرانگ بنائیں اور ہمیں چیلنج کریں. بھئی اس موضوع پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم لائیں گے، ہم آئیں گے انشاءاللہ بات کریں گے اسے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ آج سے میرے اوپن آئز کی براڈ پہ وہ تو خیر مجھے شاید نہیں لیتے، اس لیے کہ وہ گرے ایریا تلاش کرنے والے لوگ ہیں نا. مسلمانوں اور قادری کے بیچ میں کوئی گرے ایریا نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ ہے بالکل ٹیچر، اس میں گرے ایریا نہیں پایا جاتا. تو وہ مجھے شاید پسند نہیں کرتے، میں ہارڈ لائنر ہوں، تو وہ لیتے نہیں مجھے براڈ پہ. لیکن وہاں پہ شعیب راجہ تھا جس کی وجہ سے چلا ان کے پیچھے، تو وہ اوپر بھاگ بیٹھ کے نا چیخے مار رہا تھا. احمد عزیز تو مجھے دیکھ کے بڑا آ گیا تھا. تو راجہ اپنا شعیب راجہ نے کہا بھئی آیا وہ قسم نہیں، اس کو لو ذرا. پتہ نہیں کسی نے، اویس صاحب نے یا کسی نے مجھے کال پہ لے لیا، بس پھر وہ وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ دیکھنے کے لائق تھا. تو دعویٰ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم بات کر لیں گے، ہمارے ساتھ نہیں ٹکتا. تو ایسے چوری نے کہا کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہمارے مربیوں کا کوئی مولوی بات نہیں کر سکتا، کسی مولوی کی ضرورت نہیں، مقابلہ ہی کر سکتے ہمارے مربی. کیا بولتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے سوشل میڈیا پہ آ کے دیکھا ہے کہ ہمارے مربی تو آگے لگ کے دوڑ رہے ہیں، ہمارے مربیوں کے پاس تو دلائل ہی نہیں ہے، یہ تو گالیاں دیتے ہیں. تو بہرحال ان کا اگر شوق ہے ان کو پورا کر دیں. جتنی انہوں نے زیادتی آپ کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے یا بدسلوکی کرنے کی کوشش کی ہے، آپ ان کو لوٹا دیں، لیکن ان کو موقع دیں کہ وہ بات کریں. بات کریں گے تو لوگوں تک سچ پہنچے گا. یہی مجھے کہنا تھا. بہت بہت شکریہ. آپ بات کرنا چاہتے، کوئی سوال کرنا چاہتے تو کر لیں. ਜੀ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫਕਤ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ वजह तो कि मैंने आपको दूसरी लाइवों पे सुना है आप हमारे बुजुर्गों की शान में जो है वो कुछ ऐसे जुमले कहते हैं जो इखलाकी तौर पे सही नहीं है. तो जिहड़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे वो क्या है, वो मुनाफिक नहीं है, वो यंग ब्लड है, वो मेरा भरा है. उर्दू में बात करें जी हैदर भाई, उर्दू में बात करें. दूसरा ये है कि वो जो 1974 वाली प्रोसीडिंग कर रहे थे ना आप हमारे साथ बैठ के, उसका भी बड़ा इश्यू था उसको. बिल्कुल बिल्कुल. आमिर भाई, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये फेवरेट 49 साहब इन्होंने मुझे कहा कि आप वो जो प्रोसीडिंग पढ़ रहे हैं ना उसमें आप हमारे खलीफा साहब के जो जुमले पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये बात अच्छी नहीं लगती कि हमारे बुज़ुर्ग की कोई बंदा शबीह बने, ठीक है. तो मैंने कहा ठीक है भाई, बात ये है कि हमने तो प्रोसीडिंग पढ़नी है. अगर मैं आपके जो खलीफा साहब उनका रोल अदा नहीं करूँगा तो मेरी जगह कोई और बंदा कर लेगा. तो आप अगर इसको जायज़ नहीं समझ, आप कहते हैं कि हम आपके खलीफा साहब के डायलॉग पढ़ के कोई उनका इस्तेज़ा कर रहे हैं, तो आप अपना बंदा दे दे भाई, हमने कार्रवाई तो पढ़नी है ना. अब कोई ना कोई बंदा तो उनके जुमले पढ़ेगा. बहरहाल वो उनका कोई बंदा नहीं आया,
لیکن ہوا یہ کہ اسی دن جس دن انہوں نے یہ اعتراض کیا، میں نے اس دن کے بعد، یہ ساحل بھائی بیٹھے ہیں، میں نے کہا بھائی مرزا ناصر احمد صاحب کا رول میں نہیں ادا کروں گا، اور نہ ہی جب یوٹیوب پہ ریکارڈنگ جائے گی میں مرزا ناصر احمد یا جماعت قادیانیہ کا کسی بھی قسم کا میں رول ادا کروں گا۔ میرا جو رول ہے وہ آپ مجھے کوئی اور دے دیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم ان کے بزرگوں کی عزت اور ان کے موقف کو اتنا سراہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو ایک بات سے تکلیف پہنچتی ہے، ہم نہیں کرتے، کوئی اور بھائی کر لے ہماری جگہ پہ، اور مرزا صاحب کو ہم ہمیشہ مرزا صاحب ہی کہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ ہمارا عقیدہ مرزا صاحب کے متعلق تو وہی ہے جو عامر نذیر صاحب کا ہے، جو ساحل کالو صاحب کا، جو کسی اور تیسرے بندے کا ہے۔ لیکن آپ کو اگر ہم صرف دعوت کے لیے کچھ ہم اپنا جو الفاظ ہیں ان کا چناؤ جو ہے بالکل مناسب اور اعتدال پسندی اپنے رویے میں رکھیں، اور آپ ہمیں یہ کہیں کہ ہم منافق ہیں، تو جو آپ ینگ بلڈ کہہ رہے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے اور آپ اس کے سامنے جب آپ جائیں آپ کی ٹانگیں کانپ جائیں، وہ آپ سے پوچھے کون ہے گالی باز، راجہ صاحب کہیں نہیں راجہ تال منان ہے گالی باز، ہیں جی آپ گالی باز نہیں ہو، راجہ تال منان ہے گالی باز۔ کسی اور لائیو پہ آپ کے متعلق پوچھا جائے تو آپ کہیں نہیں وہ تو ینگ بلڈ ہے، میرے پاس اس کی ریکارڈنگ نہیں پہنچی، اور آپ کے پاس اس کی ریکارڈنگ نہیں پہنچی تو مجھے آپ کیوں سنتے ہیں سارا دن؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو لائیووں پہ سنا ہے، تو اس کو نہیں سنا، اس کی گستاخیاں نہیں سنی ہیں آپ نے، اتنے تسی گنگے ہو گئے ہو، تواڈے کناں وچ شیشہ بھر لیا گیا۔ تے عامر بھائی اے ہے منافقت جڑی اج انہاں تھک چٹے مشرکاں دی اسی جڑی منافقت ہے نا وہ کڈنی ہے باہر۔ تے دوسری بات یہ ہے عامر بھائی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے اگر مجھے موقع دیا ہوتا تو مجھے ضرورت نہیں پڑنی تھی اس لائیو کی۔ اگر آپ جو کہہ رہے ہیں ان کو موقع دیں، ہماری طرف سے کھلا موقع ہے، میں نے تو لائیو شیئر کی ہے ان کے ساتھ، ان کے لوگوں کے ساتھ میں نے لائیو شیئر کر دی کہ آپ آئیں، اور میں نے یہ میسج لکھ کے بھیجا ہے کہ آپ کی طرح ہم آپ کو نہیں اتاریں گے، جس طرح آپ نے کل مجھے اتارا ہم نہیں اتاریں گے، ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں، لیکن سامنے آئیں اور بات کرنے کی ہمت پیدا کریں اپنے اندر۔ آپ نے تو اتار دیا تھا، آپ نے تو ہمیں موقع نہیں دیا، آپ کے سامنے میدان کھلا پڑا ہے، تو اب کیوں ڈرتے ہیں، کیوں باہر بیٹھے ہیں دیوار پر؟ آئیں سامنے، یہ بات ہے جی۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو جا کے مجھے آپ موقع دی، میں نے دے دیا۔ ساحل بھائی یہاں پہ موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، جو لوگ وہاں سے آتے ہیں میرا ذاتی یہی خیال ہے، میں نے بھی ان کو کافی لوگوں کو شیئر کیا، سیریل سب نیچے آئے ہیں، اور بھی کوئی اگر ان کے ساتھی آتے ہیں آپ ان کے ساتھ گفتگو کر کے دلیل سے ان کو ثابت کریں کہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے، اور یہ ان کی جو تھی پرووکیشن اس کی وجہ صرف اور صرف اتنی ہے کہ ان کو خود احساس ہے کہ مناظرے میں ان سے جواب بن نہیں پڑا، ان کے ساتھی کمنٹس کر رہے ہیں، ان کے دیگر ساتھی جواب دے رہے ہیں، وہ باتیں جن کا جواب راجہ صاحب نہیں دے پائے وہ ان کے ساتھی اب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہے ان کے پرووک ہونے کی وجہ، نہ کہ آپ کا وہاں پر یہ ہے نا کہ بھائی عامر نذیر نے مطلب پلہ بھاری رہا یا اچھی بات کی، تو یہ تو ایک پسند ناپسند بات ہے، ہو سکتا ہے آپ کو بھی بات اچھی لگی ہو، ان کا بھی بندہ ہوگا، ان کی ایسی بات ہو کہ نہیں راجہ صاحب بڑے کہتے ہیں۔ میں نے ایک دو براڈوں میں سنا، رات کو میں نے ویڈیو پلے کی تھی ان کی براڈ پہ، وہ کیا نام ہے یار، وہ جمیل مرزائی، وہ میرے اس طرح کے وہ گئے تھے، پھر ان کو نہیں سمجھ آتی گالی دینی کس لفظ سے، کہہ رہے تھے کہ وہ مراسی ہے، عامر نذیر مراسی ہے، دوسری دفعہ کہتے ہیں تو مولوی ہے، مولوی بات کر رہا تھا وغیرہ۔ تو ہمارا جو بندہ ہے یہ تو بڑا مطلب ہے کہ سلجھا ہوا سا بندہ تھا، تو اس طرح کا بندہ ہے نہیں، یہ اس کا اپنا ایک مزاج ہے، یہ پر اپنی پسند ناپسند ہے۔ اگر آپ نے اپنی پسند کا اظہار کر دیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پر کوئی اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے تھا جس طرح کا آپ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو براڈ سے آپ کے ساتھ مس بہیو کیا گیا، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر یہ اتنی سی ہی بات ہوتی، میرا خیال ہے کہ اس پیچھے کوئی اور رنج، کوئی اور غصہ، تکلیف، پریشانی ان کو اور زیادہ ہے، اور وہ بڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس میں زیادہ نظر آ رہی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے جو کمنٹس ہیں وہ ان کے حق میں نہیں ہیں، تو آپ انہوں نے ایسے ہی بنا لیا ہے، ٹارگٹ بنا لیا کہ چلو ان پہ سارا غصہ نکال دیتے ہیں، تو انہوں نے آپ کو بولا، حالانکہ آپ تو ان کے مہمان ہیں، اور مہمان جو ہوتا ہے وہ تو آپ کے سارا آنکھوں پر ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ مس بہیو تو نہیں کر سکتے ہو۔ تم آتے تھے ہماری براڈ پہ، ہم تمہیں لیتے تھے، بھائی لیتے تھے تو آپ کی براڈ چمکتی تھی نا، آپ مجھے براڈ پہ لیتے تھے،
مجھے براڈ پہ اپنے گیسٹ کے طور پر بٹھاتے تھے تو میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا تھا, گفتگو کرتا تھا, تو آپ کی براڈ چمکتی تھی, لوگ سنتے تھے. اگر میں آپ کو پسند نہیں تھا تو آپ نہ لیتے. براڈ پہ لینا کوئی آسان تو تھوڑی ہوتا ہے, لینے والے کی چوائس ہے, لے نہ لے. اگر وہ لیتا ہے تو وہ اپنی ہی براڈ کے لیے لے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ بلو دی بیلٹ ہٹ کرنے والی باتیں ہیں. میرا نہیں خیال کہ راجہ تعال منان صاحب کو اس طرح کی باتیں آپ کے متعلق کرنی چاہیے تھی. اگر انہوں نے کی ہیں تو اس کی وجہ میرے خیال سے یہ ہے کہ وہ پریشان ہیں, ضد ہوئے ہیں اپنے لوگوں کی ان کمنٹس کی وجہ سے. تو انہوں نے زیادہ ایگزیجریشن کی ہے. دعا کروں گا کہ اللہ سب میں اضافہ فرمائے اور ان کو حوصلہ دے, ہمت دے, اور وہ اس پریشانی اور اس ہیجان کی کیفیت سے نکلیں. ہیجانی کی تاری ہو جاتی ہے نا بندے پہ, جب ہر طرف سے سے بھی لگانوں سے بھی کی باتیں سنتا ہے تو ہیجان کسی کیفیت تاری ہو جاتی ہے, اور بندہ پریشانی کے عالم میں جو بھی سامنے آتا ہے. ہو سکتا ہے آپ ہے نا, آپ ان کے گیسٹ تھے, ہو سکتا ہے انہوں نے ابھی اپنے بچوں شچوں پہ بھی کہیں غصہ نکال دیا غصے میں آ کے. تو غصے میں آ کے بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر وہ میری بات میں سے کہوں گا کہ راجہ صاحب اخلاقی طور پر آپ کو آ کر حیدر سے معذرت کرنی چاہیے, سوری کرنی چاہیے اخلاقی طور پر, کیونکہ یہ مہمان تھے, آپ نے ان کے ساتھ مسبہیو کیا. اگر ان کی جگہ کوئی اور بھی ان کا ساتھی جس طرح کے ہیں, یہ فیورٹ صاحب ہیں, ان کو بھی مینشن کیا ہے, فیورٹ 49 کو, یا اور ان کی جماعت کے یہ لوگ سارے ہیں. عامر بھائی کان پہ بیٹھے ہیں, سارے دیوار پہ بیٹھے ہیں, مجھے پتہ ہے ان سب کا. جی کریں بات. اگر وہ باہر بیٹھے تو بھی میں اجازت لینے لگا ہوں. آپ شریف لائیں اور آ کے آپ معذرت کریں کہ آپ نے اپنے ہی مہمان کے ساتھ, اور ایک ایسے مہمان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ مطلب اس لیول پر جاتا بھی نہیں. ہمیں تو کوئی چھیڑنے کی ضرورت ہے, ہمیں تو غصہ چڑھ جائے, ہم تو پھر آگے دیکھتے نہیں نا. تو یہ جو ہے نا, یہ تو بڑے سلجھے ہوئے نوجوان ہیں, انہوں نے کبھی سچ کی نہیں, تو ان کو بڑی مایوسی آپ کے ایٹیچیوڈ سے. تو میرا خیال ہے راجہ صاحب آپ یہ آپ کا ساتھی وہ آئے یہاں پر اور آ کر معذرت کر لیں ہر بھائی سے, اور کہے کہ آپ نے کی ہے رات کو غصہ نکل کے. مناظرہ ہے, مناظرے میں آپ کو اچھا ہے برا لگے گا, رائٹ ہے. میں نے تھوڑی سنی ہے ویڈیو وہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, تو اس میں آپ نے یہ کہا ہے بھائی یہ پسند کی بات ہے, مجھے پسند آئی ہے اس کی بات عامر کی. میں نے کہہ دیا کہ اچھا اس نے آپ کو لاجواب کر دیا, اس کی باتوں کا جواب آپ کے پاس نہیں تھا, تو یہ میرا رائٹ ہے. اس میں غصے والی کون سی بات ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بڑی لاجیکل بات ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ راجہ صاحب کو اس سے ہائپر ہو کر آپ کو کوئی وہاں پر اس طرح کا نیچے اتارنے والا معاملہ یا جو کچھ آپ بتا رہے ہیں اس طرح کا کرنا چاہیے تھا. یہ مبارک صاحب ہیں نیچے, یہ بھی اس کی جگہ معذرت کر لیں آ کے, ان سے آپ کر سکتے ہیں بات. مجھے کوئی سوال اپنے کرنا ہے کہ مجھے اجازت دیں, میں تھوڑا بزی ہوں اور میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے. راجہ صاحب مجموعی طور پر ظاہراً جو وہ کوشش جس کا وہ اعادہ کر رہے ہیں, اچھی کوشش کا اعادہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, یعنی بات چیت کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ان کا جو پرسنالٹی کے اندر سینسٹیوٹی لیول جو لو ہے, وہ ایک ان کی پرسنالٹی کا فالٹ ہے. میں سمجھتا ہوں وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کیوں وہ اتنے سینسٹیو ہیں, کیوں نہیں وہ برداشت اور حوصلے کے ساتھ بات کرتے, اپنے مخالف کے سخت پوائنٹ آف ویو کو بھی صبر سے حوصلے سے سنیں, کرٹیسزم کو بھی سنیں. ہم نہیں سنتے, ہم تو گالیاں سنتے ہیں. ابھی یہ تعلق ملک آیا تو 100 گالی اس نے میرے خیال دی ہوگی, تو ہم 7-8 بچے نہیں دے سکتے, لیکن نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں ان کی تعلیم اس طرح کی ہے, اس طرح کی ہے. کہنے کو یہ وہ کہتے ہیں نا ہاتھی دانت کھانے کی اور دکھانے کی. وہ ایک ویڈیو میں شاید وہ آپ کو کہتے تھے کہ ہمارا تو بڑا نظام ہے, ہماری تربیت ہے. تربیت جو ان کی تربیت جو ہم ان کی دیکھے ہیں اور ابھی کی غلط ملک کے ذریعے سے, وہ ہمیں ہے جو تربیت ہے, کلاسز چلتی ہیں, کورسز چلتے ہیں آپ کے, وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے. تو یہ ڈرامے بند کریں اور دل کھلا کریں. اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, اپنے میں برداشت پیدا کریں. جو بندہ ہے آپ کو جھوٹا کہتا ہے, وہ آپ کو لاجواب کہتا ہے, آپ کو جواب نہیں دینا آیا, کچھ بھی کہتا ہے, آپ شکست خوردہ ہیں. کیا ہوا بھائی؟ ہم نے وہاں پہ براڈ پہ کہا کہ بھائی مناظرہ ختم ہو گیا, ہماری براڈ پہ آ کے جو بندہ بھی ان کا آ کے نیگیٹو کمنٹ چاہتا ہے یا پازیٹیو کمنٹ دینا چاہتا ہے, براڈ حاضر ہے, مائک حاضر ہے, آ کے دے لیں.
شک آ کے کہہ دیں کہ آپ سے بھاگ گیا وہاں سے میسج لکھ رہے نا بھاگ آیا ہے تو ہمیں کبھی پڑھ کے دے لیں کمنٹ اوپر وہ کر لیں تبصرہ کہ میں بھاگ گیا ہوں وہاں سے میں شدہ ہوں راجہ تعال منان نے مجھے لاجواب جو کہنا کہہ رہے یہ حوصلہ ہونا چاہیے راجہ صاحب اگر میں اتنی برداشت نہیں ہے کہ آپ کے خلاف کسی نے اور وہ ہے مسلمان وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں بھائی آپ تو شکست خوردہ ہیں اور علامت وفاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس سے ہائپر ہو کر آپ کو اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے امید ہے کوئی بندہ آئے گا ان کا اور آپ سے وہ معذرت کریں گے باقی دیکھتے ہیں نیچے کوئی میسج آ رہے ہیں کہ میں اس کو کرتا ہوں ریفریش انشاءاللہ کرتا ہوں بس بات یہی ہے آخری بات میں آپ سے کرتا ہوں کیونکہ آپ جانا چاہ رہے ہیں تو عامر بھائی میں نے یہی کہا نا کہ میری نظر میں عامر نذیر صاحب فاتح ہیں ان کے دلائل جو ہیں زیادہ مضبوط تھے زیادہ قوی تھے میں نے یہ تو نہیں کہا ابھی اب میں کہتا ہوں پہلے جب یہ جھگڑا ہوا ہے وہاں پہ یہ تو نہیں میں نے کہا تھا کہ جو عامر نذیر صاحب کی فتح کا قائل نہیں صاف سمجھا جاوے گا کہ وہ حرام زادہ ہے اور اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے میں نے یہ تو نہیں کہا تھا لیکن اب کہتا ہوں کہ راجہ صاحب عامر نذیر صاحب کی جو فتح کا قائل نہیں صاف سمجھا جاوے گا کہ وہ حرام زادہ ہے اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے جی یوز کر سکتے ہیں گالیاں نکلوائی ہیں مجھے میں آپ سے اگلی ٹرم نہیں کروں گا یہ والا حیدر بھائی نے بہانا بنا اگلی ٹرم کا نہ کرنا چلو کوئی گل نہیں اچھا ایک منٹ میں نا ذرا لائیو ریفریش کراں ایک منٹ باہر آیا ہے وہ نے مالک نے نہیں چھٹی کروائی یہ منتری کروائی وہ تو مالک نے انہوں ندیم پرویز بھائی اپنا مائک میوٹ کر لو شور آ رہا ہے پیچھے سے حیدر بھائی حیدر بھائی جی میں کہہ رہا ہوں بادشاہ سلامت کے بیٹھے ہوئے ایسی بات نہیں تھی کرنی یہ نہ ہو کل کو وہ بادشاہ سلامت کو کہیں کہ آپ نے بٹھا کے ہمیں گالیاں نکلائی ہیں اس لیے اب دوسری ٹرم نہیں ہوگی کوئی گل نہیں اسے میں تو علامہ عامر نذیر صاحب پہلے چلے گئے ایک باس پڑھے ہے اتنے ماتمیت شاتمیت ہو جانی سی کیونکہ یہ بھی تو کہتے ہیں نا ماتمیت شاتمیت اج اسی بھی یہی کہاں گے ماتمیت شاتمیت اگر مرزا صاحب کی تحریر پڑھنے ہوندی ہے تو پھر کرو بھائی وہ کتاب چوں کڑھ دیو اس گل نوں اچھا ہوں یہ ہے کہ یہاں تو لائیو ریفریش ایک منٹ پرابلم آ رہی ہے ریفریش کرنے میں بھی میں لائیو پھر دوبارہ ہی لا لینا وا کیوں سہیل بھائی اس تو بعد ہی ہاں دوبارہ کرنی پڑے گی یا ریفریش کرنا ہوگا کس طریقے سے جو لائیو لگاتے ہیں ان کو پتہ مجھے تو پتہ نہیں کیسے کرتے میں آپ نہیں لگاتا میں نے بھی آج ہی لگائی ہے چلے میں دوبارہ کرتا ہوں اس کو ابھی میں لائیو اینڈ کر کے نا دوبارہ کرتا ہوں